شیرز مروت صاحب بڑے ڈسارٹڈ لگتے ہیں. پارٹی نے مجھے تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا ہے. عوام میں نظر انداز، ذلیل، رسوا اور بے عزت کیا گیا. ٹویٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آدھی پارٹی معافی مانگ رہی ہے اور آدھی کہہ رہی ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں جی، خبردار ہلنا نہیں ہے. عمران خان صاحب اس سوشل میڈیا اس کو اپنے بدماش کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اگر تاریخ درست کرنا آپ نے شروع کی نا، اس میں آپ کا کیا کردار تھا اور آپ نے پھل کس طرح کھایا ہے وہ بھی پتہ لگے گا. اب پہلی دفعہ 39 شرائط کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، ٹویٹ کا جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کا، اس کے اوپر پارٹی کے اپنے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف لیگ پولنگ اس وقت ہو رہی ہے، آپس میں لڑائی چل رہی ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے. آخر کیوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بیانات دیے جا رہے ہیں. اور شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے سائیڈ لائن کر دیے گئے ہیں. اب خود بھی انہوں نے اعتراف کر لیا اس بات کا. انہوں نے خود ایک ٹویٹ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مہنگائی کی شرح میں مسلسل جو ہے وہ کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے. اور اب جو ہے وہ حالیہ ہفتے ملک میں مہنگائی کی شرح میں 0.11% کی کا معمولی اضافہ تو دیکھنے میں آیا، لیکن جو سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اب 21.40 کے اوپر آ گئی ہے، 21.5%. تو یہ جو 40s کو ٹچ کر رہی تھی اب یہ اس سے سلیش ہونا شروع ہو گئی ہے. سو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اگلی مانیٹری پالیسی کے اندر آپ کو انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ کم ہوتے ہوئے دکھائی دیں. اب لیٹس سی اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اب آ جائیں جناب، وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کا ایک رولا پڑا ہوا تھا، وہ جو ایک ٹویٹ ہے پی ٹی آئی کی جو انہوں نے اپنے پن کی ہوئی ہے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر، ابھی تک تو کی ہوئی ہے جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور جس کے اوپر جو ہے وہ آدھی پارٹی معافی مانگ رہی ہے اور آدھی کہہ رہی ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں جی، خبردار ہلنا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب اس میں انتظار حسین پنچوتا صاحب جو عمران خان صاحب کے لائر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے سوشل میڈیا کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا کہ سوشل میڈیا میری طاقت ہے، میں سوشل میڈیا کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات کو سراہتا ہوں. آبویسلی کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں، یہ میرا ماننا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ آج اس سوشل میڈیا کو اپنا، وہ جس طرح انہوں نے کہا تھا نا فارمیشن کمانڈر جو کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا ڈیجیٹل دہشت گردی. تو یہ عمران خان صاحب کا جو ہے نا یہ جو ونگ ہے یہ اس کو اپنے مسل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. وہ جس طرح ہر سیاستدان جو ہوتے ہیں نا انہوں نے اپنے بدماش رکھے ہوتے ہیں، تو عمران خان صاحب اس سوشل میڈیا کا اپنا جو ونگ ہے اس کو اپنے بدماش کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کی مٹی پلید کرنی ہو، میں نے کبھی کسی کے اگینسٹ جو ہے وہ ٹرینڈ چلوانے ہو، تو یہ میرے سوشل میڈیا کے لونڈے لپاڑے جو ہے نا یہ میری مدد کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو زیادہ تر لونڈے لپاڑے ہیں وہ ہیں پاکستان سے باہر، خان صاحب ہیں جیل کے اندر. پرابلم یا ہیٹ کس کو فیل ہو رہی ہے؟ ان پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو نہ جیل میں ہیں اور نہ پاکستان سے باہر ہیں لیکن پاکستان میں ہیں. پرابلم ان کو فیس کرنی پڑ رہی. اب ہوا کہ علی محمد خان جو ہے انہوں نے کل میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے آئندہ جو ہے وہ اس کی کوئی اپروول نہیں دی، اور آئندہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر پوسٹ ہوگی تو عمران خان صاحب کی اپروول سے ہوگی. سو ایک قسم کا انہوں نے جو ہے وہ پٹا ڈالنے کی کوشش کی ان چیزوں کو کہ جناب اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کرنا شروع کر دیں. اب اس کے اوپر ہوا گیا نام لیے بغیر، اس کے اوپر جناب شہباز گل نے اور اظہر مشوانی سمیت جو ہے ان لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کے اوپر ٹویٹس کی. شہباز گل نے ٹویٹ کی، انہوں نے کہا آج ایک دوست کے بیان سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے اپنے سوشل میڈیا سے لا تعلقی کی ہے. عزیز دوست کا بیان مجھے سمجھ نہیں آیا، کیا خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کچھ غلط ٹویٹ ہوا ہے جو آئندہ خیال کیا جانا ہے؟ ہماری رہنمائی فرما دیں. کیونکہ حمود الرحمان کمیشن نہ ہم نے بنایا نہ رپورٹ ہم نے بنوائی. کیا یہ رپورٹ جھوٹی ہے؟ کیا یہ حکومت پاکستان کی اپنی رپورٹ نہیں ہے؟ کیا اکاؤنٹ سے کوئی جھوٹی رپورٹ جاری ہوئی ہے؟ کوئی جھوٹ بولا گیا ہے؟ کیا کچھ اپنے پاس سے ڈالا گیا ہے؟ کیا رپورٹ قوم کی امانت نہیں ہے؟ کیا وہ قوم کے سامنے نہیں آنی چاہیے؟ تو پھر کس چیز کی وضاحت ہمیں دینی ہے؟ میں صرف سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب مل کر ایک جیسا طرز عمل کریں. آپ سب مل کے ایک جیسا طرز عمل کرتے نہیں ہیں نا جناب. گل صاحب آپ تو پاکستان میں ہیں نہیں نا، آپ تو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، اور یہ جو پٹاخے پھوڑتے ہیں آپ وہاں سے پھوڑتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی ہیٹ جو ہے وہ آپ تو محسوس نہیں کریں گے. جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو باہر بیٹھے ہیں. آپ ادھر یہاں پہ موجود ہوتے تو پھر آپ کو پتا ہوتا نا، پھر آپ کے سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ فریکوینسی کے اوپر چل رہی ہوتی. لیکن اس کی ہیٹ محسوس کر رہے ہیں جو یہاں پہ موجود ہے، جو بھاگ کے نہیں گئے ہیں،
جو آج تک جو ہے میدان کے اندر کھڑے ہیں. پرابلم یہ ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں ان کو سنا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بھی امریکہ میں ہیں, جو سوشل میڈیا ان کی ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ بھی امریکہ میں ہے اور وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہی ہے, اور وہاں سے جو دل میں آتا ہے, جس چیز کو جس مرضی چیز کے ساتھ آپ نے ایکویٹ کرنا ہو آپ کر دیتے ہیں. آپ نے جس کی مٹی پلید کرنی ہو, آپ نے اس کو میر جعفر کہنا ہو, میر صادق کہنا ہو, اسے غدار ڈکلیئر کرنا ہو, کافر ڈکلیئر کرنا ہو, جس چیز کو جس مرضی چیز کے ساتھ ملا دیں. مطلب آج یہ وقت آ گیا ہے کہ کبھی آپ عمران خان کو بھٹو کے ساتھ ملا دیتے ہیں, کبھی آپ عمران خان کو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ملا دیتے ہیں, جس کا جہاں دل کرتا ہے وہاں پہ اپنا بیانیہ فٹ کر دیتا ہے, جبکہ حالات و واقعات ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اظہر مشوانی جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو چلاتا تھا, اس نے بھی آگے سے لکھا ہے, ہمارے کچھ محترم لیڈرز عمران خان صاحب سے الگ اپنی ہی دنیا میں مگن بیانات جاری کرتے ہیں. ہم پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے پبلکلی جواب نہیں دیتے, تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. یہ بات انہوں نے پبلکلی کی ہے. ہم پبلکلی جواب نہیں دیتے, بات پبلکلی کی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہی اظہر مشوانی جو ہے یہ صرف سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتا رہا اور کچھ نہیں ہے. یہ کوئی الیکشن وغیرہ نہیں لڑ سکا. اس نے میرے خیال میں شاید کسی ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا تھا, اس کو ٹکٹ ملا نہیں تھا. لیکن آج اس کی بھی مطلب اتنی سے ہو گئی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے خان صاحب جو ہیں ایسے لونڈوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے کچھ محترم لیڈر جو ہیں وہ انہوں نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے. وہ جو دنیا انہوں نے بنائی ہوئی ہے حالات اور واقعات کو دیکھ کے بنائی ہوئی ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ حضور آپ نے تو الیکشن لڑنا نہیں ہے, نہ شہباز گر نے لڑنا ہے. تو اسی ہے سارے سوشل میڈیا والے لونڈے لپاڑوں کی فوج کے سربراہ پی ٹی آئی کے. آپ لوگوں نے خود تو کچھ کرنا نہیں ہے, تو جنہوں نے جا کے فیس کرنا ہے, جنہوں نے میٹنگز جا کے اٹینڈ کرنی ہے, جنہوں نے کورٹس میں جانا ہے, سارا معاملہ تو ان کو فیس کرنا ہے. آپ تو آج تک کبھی نظر ہی نہیں آئے کورٹس کے اندر. یہ جو سارے کیسز بھگت رہے ہیں آپ نے تھوڑی بھگتے ہیں, آپ تو کہیں بھی نہیں ہیں. تو اس لیے آپ جو لوگ ایکچولی کچھ یہ کام کر بھی رہے ہیں اب ان کو بھی بیٹھ کے لان تان کر رہے ہیں کہ جناب جاؤ جی تسی کی کرتے پے ہو بیگ. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی پڑتی ہے, اس کے بعد اپنی پوزیشن لینی پڑتی ہے. یا تو پھر آپ سیدھا سیدھا اعلان بغاوت کر دیں کہ جناب ہم ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ ہم اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور بس ہم نے جو ہے وہ نعرہ مار دینا. یا تو آپ لے لیں کھلی پوزیشن لے لیں, اگر آپ کو اس طرح ہی لگتا ہے تو پھر آپ لیں, پھر کھلی پوزیشن لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی شیر افضل مروت کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے شیر افضل مروت جو ہے وہ چیخیں مار رہا ہے. آج جو کچھ چیخیں مار رہا ہے وہ یہی مار رہا ہے کہ اسی سوشل میڈیا ٹیم نے اٹھا کے اس کو بھی پھینک دیا سائڈ پہ. اب ان کو بندہ نہیں مل رہا کہ جناب ہم جو ہے وہ احتجاج کروائیں تو کس سے کروائیں. تو بلکہ میں سب سے پہلے ذرا پاکستان تحریک انصاف کے نے جو آفیشیل اس کے اوپر پوزیشن لی ہے, اور وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بھی ٹویٹ کیا گیا ہے, تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ عمران خان کے خلاف ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے ایف آئی اے کی تحقیقات اور اس بنیاد پر کسی بھی ممکنہ نئے مقدمے کے اندراج کو بلا جواز قرار دے کر مسترد کر دیا. اجلاس میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مندرجات پر مشتمل مختصر دستاویزی فلم کے سوشل میڈیا پر اجرا کا مختلف پہلوؤں سے مفصل جائزہ, پاکستان کو 1971 کے طرز کے سنگین داخلی چیلنجز سے بچانے, تاریخ سے سبق حاصل کرنے اور عوام کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے فوری طور پر منظر عام پر لائے جانے کا مطالبہ. ایف آئی اے کے جاری کردہ نوٹس کی روشنی میں سوشل میڈیا پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مندرجات پر مشتمل دستاویزی فلم کے حوالے سے تفصیلی قانونی حکمت عملی کی تیاری قانونی ٹیم کے سپرد. قومی معاملات خصوصاً سیاسی امور کو کلیتاً آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر چلائے جانے اور افواج پاکستان کے آئینی حدود کے اندر رہ کر ملکی دفاع کی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے اصولی موقف کا اعادہ. مشرقی پاکستان کا سقوط ہماری قومی تاریخ کا المناک ترین سانحہ ہے جس کے اسباب و محرکات ہر لحاظ سے سیاسی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 2 برس کے دوران پیش آنے والے سیاسی واقعات کی 70 کی دہائی میں رونما ہونے والے واقعات سے مماثلت اور ان واقعات کے المناک نتائج کی بنیاد پر آج کے ریاستی فیصلہ سازوں کو آئین کی حدود میں لوٹنے اور تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا مخلصانہ اور دردمندانہ پیغام دیا ہے. مشرقی پاکستان کے المناک سقوط میں سب سے کلیدی کردار عوامی مینڈیٹ کی توہین نے ادا کیا جو آج بھی اپنی تمام تر تباہکاریوں سمیت کار فرما ہے. بانی چیئرمین عمران خان نے فرد واحد کی طاقت اور اقتدار کی بھوک کے ملک و قوم کی سالمیت, دستور, جمہوریت اور خصوصاً ہماری بہادر افواج پر جن نہایت مہلک اثرات کی نشاندہی کی وہ مکمل طور پر قابل فہم اور ہر محب وطن کو دعوت فکر دیتے ہیں. آئین و قانون کے دائرے میں ملکی سلامتی اور سالمیت کے دفاع جیسے قومی فریضے کی انجام دہی میں بطور ادارہ اپنی افواج کے کردار کے ہمیشہ سے متعارف ہیں جس سے کبھی ہدف تنقید بنایا نہ بنائیں گے. لو دسو کہ جی ہم نے کبھی بھی فوج کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا.
اجلاس میں 83ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے مندرجات پر بھی سیر حاصل گفتگو. 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے نقطے کی اصولاً تائید کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف روز اول سے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کا ہدف تھی اور جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ اور نہتے شہریوں کے قتل کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتی آئی ہے. بنیادی سوال کا جواب دیا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی نیم فوجی دستوں کے ذریعے پرتشدد تضحیک آمیز اور یکسر غیر قانونی گرفتاری کا حکم کس نے دیا؟ چیئرمین عمران خان کی گرفتاری سمیت 9 مئی کی CCTV فوٹیجز کہاں ہیں اور کس کے حکم پر انہیں تمام مقامات سے صاف کیا گیا؟ 9 مئی کے حوالے سے کم و بیش نصف درجن جھوٹے من گھڑت اور بے بنیاد مقدمات میں سرکار کی جانب سے ثبوت پیش نہ کیے جانے پر عمران خان کی بریت کے فیصلے ان کے اور ان کی جماعت کے سر تھوپے گئے لغو الزام کا پردہ چاک کرنے کے لیے کافی ہیں. نفرت، تعصب اور شخصی اہداف سے اوپر اٹھ کر معروضیت اور حقائق کی بنیاد پر فیصلہ سازی اداروں اور ریاست کی مضبوطی کے لیے ناگزیر ہے. تو بیسیکلی لب لباب جو تھا وہ بات کا یہ تھا. اچھا، اب اس ساری چیز کے بعد یہ جو آفیشیل پوزیشن لی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ جناب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے جو سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے تھی اسے جو ہے وہ پبلک کیا جائے. میرا سوال ایک یہ ہے، حضور جب 3.5 سال آپ کی حکومت تھی آپ نے کیوں نہیں کیا اس وقت؟ آپ اس کو کر دیتے نا، آپ اس کو آفیشیلی جاری کر دیتے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، آج آپ کو اتنا زور کا جو ہے وہ بنگلہ دیش کا مسئلہ جو ہے وہ ذہن میں آ گیا ہے اور شیخ مجیب الرحمان آپ کو اتنا پسند آ رہا ہے تو پھر آپ کر دیتے اس وقت. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، پتہ چل جاتا. لیکن مسئلہ یہ تھا نا، اس وقت آپ کو یہ فوج بہت پسند تھی، اس وقت سیم پیج چل رہا تھا. آج چونکہ حالات بدل گئے ہیں تو آپ جمہوری ہو گئے ہیں، انقلابی ہو گئے ہیں، آج آپ تاریخ کو جو ہے وہ درست کرنا چاہتے ہیں. یہ وجہ ہے. اگر تاریخ درست کرنا آپ نے شروع کی نا تو پھر 2016 سے لے کے 2018 میں جو کچھ ہوا اس ملک کے ساتھ اس کو بھی درست کرنا پڑے گا. اس میں آپ کا کیا کردار تھا اور آپ نے پھل کس طرح کھایا ہے اس زمانے میں وہ بھی پتہ لگے گا. چینلز کو کس طرح بتایا جاتا تھا کہ آپ کو پروموٹ کرنا ہے، اینکرز کو کس طرح لائن حاضر کیا جاتا تھا کہ جناب کی تعریفیں کرنی ہیں، اور سوشل میڈیا کے وہ جو 5th جنریشن وارئرز تھے جن کو بھرتی کیا گیا، جن کو ISPR میں جا کے جو ہے ایوارڈز دیے گئے، آج وہ جتنے انقلابی بنے ہوئے اور جمہوریت کے جو چمچے بنے ہوئے ہیں، جو جا کے اس وقت کے DG ISPR سے جا کے وہاں پہ اس وقت میڈلز لیتے تھے یا تحفے لیتے تھے، وہ بتائیں گے کہ وہ کس کام میں یہ لیتے تھے؟ آج اتنے زیادہ وہ جمہوری ہو گئے. سو اس لیے اگر آپ نے صندوق کھولنے شروع کیا نا تو بہت سے بھوت نکلیں گے اندر سے، بہت سے بھوت نکلیں گے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب ورکرز کنونشن کا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا. قصور میں 5 جون، گجرانوالہ میں 8 جون، بھاولپور 8 جون، لاہور میں 9 جون، سیالکوٹ 9 جون، ساہیوال 9 جون، سرگودا 15 جون. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے مختلف ممالک میں پارٹی تنظیموں کے ذریعے احتجاج کا فیصلہ بھی کیا ہے. PTI انٹرنیشنل چیپٹر کی تمام تنظیموں کو ہدایت کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. مراسلہ PTI سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا جی مختلف ممالک میں احتجاج اور مظاہرے شروع کیے جائیں اور ان مظاہروں کا مقصد جمہوریت کے اصولوں اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے جناب PTI کو جلسے کی اجازت دے دی ہے. پاکستان تحریک انصاف اب تک اسلام آباد میں کوئی جلسہ نہیں کر سکی تھی، اب پہلی دفعہ انہیں ایک مشروط اجازت ملی ہے اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے عدالتی حکم پر 39 شرائط کے ساتھ جو ہے اس جلسے کی اجازت دی ہے اور باقاعدہ NOC جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے جی جلسہ مقررہ وقت کے اوپر ختم ہوگا، اس میں ریاست کے خلاف نعرے یا تقریر کی اجازت نہیں ہوگی، کسی قسم کی ہلڑ بازی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوگی، سیکیورٹی کی ذمہ داری تحریک انصاف پر عائد ہوگی. 8 جون کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی، اس پہ ڈپٹی کمشنر نے جو ہے وہ یہ اجازت دے کے آگاہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI کو روات GT روڈ پر جلسے کی اجازت ملنے پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ نپٹا دی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے PTI کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ دینے سے متعلق ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی اور درخواست گزار وکیل شعیب شاہین جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے. اچھا جی، اب آ جائیں شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. شیر افضل مروت صاحب بڑے ڈسارٹڈ لگتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی لمبی ٹویٹ کی. انہوں نے کہا جی ایک سنجیدہ نوٹ پر پارٹی نے مجھے تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا ہے. واضح طور پر یہ خان صاحب کی ہدایت کے تحت کیا گیا ہے. اب میرے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گا. میں نے اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزاری ہے
جیسے اب آپ مجھے دبئی میں دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی مجھ سے فرائض کی بھیک مانگنے کی توقع نہ رکھے, کیونکہ میری عزت نفس مجروح ہوئی ہے اور میں اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا, چاہے مجھے پارٹی سے نکال دیا جائے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں کچھ خاص حالات میں تھوڑا سا غیر معمولی اور نفسیاتی ہوں. چلیں شکر ہے آپ نے مانا. تمام چیزوں میں عزت نفس میری ترجیحات کی فہرست میں سر فہرست ہے. ایک بار جن لوگوں کے لیے میں لڑا تھا ان کے ذریعے عوام میں نظر انداز, ذلیل, رسوا اور بے عزت کیا گیا. اس لیے کوئی مجھے یہ نہ بتائے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. میں کسی بھی سرگرمی میں اس وقت تک حصہ نہیں لوں گا جب تک مجھے ثابت نہیں کیا جاتا اور خان صاحب خود مجھے ڈیوٹی نبھانے کے لیے نہیں کہتے. تو کٹی ہو گئی ہے جناب شیر افضل مروت صاحب کی. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے میں کوئی ذمہ داری نہیں نبھاؤں گا جب تک مجھے خان صاحب ڈائریکٹلی نہیں کہیں گے. مجھے ذلیل کیا گیا ہے, مجھے رسوا کیا گیا ہے اور اس لیے مجھے تمام تر ذمہ داریوں سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے. جاؤ میں نہیں بولتا. شیر افضل مروت صاحب, جب ہم آپ کو یہ باتیں بتاتے تھے کہ حضور آپ کی سپیڈ بہت تیز ہے, اپنی سپیڈ کو تھوڑا سا ہلکا کیجئے, اپنی زبان کو بھی تھوڑا سا ہلکا کیجئے. آپ نے سعودی عرب کے اوپر جس طرح الزام لگایا بہت غلط کیا, اس کی وجہ سے نقصان ہوا, پارٹی کو نقصان ہوا, پاکستان کو نقصان ہوا. آپ کی ایک پوزیشن بن چکی. وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا کہ فیم حاصل کرنا شاید اتنا مشکل کام نہیں ہے, فیم کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. یہ چمک, یہ فالوئنگ, یہ سارا کچھ مل تو جاتا ہے, اسے سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. شیر افضل مروت صاحب سے انفارچونیٹلی یہ سنبھالا نہیں گیا اور وہ سمجھے کہ میں انونسبل ہو گیا ہوں اور میں پوری پارٹی ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف, میں بہت زیادہ حاوی ہو گیا ہوں. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو وڑ گیا, آپ نے ایک دفعہ کہا, آپ اس کے بعد سپر ہٹ ہوئے, بہت سے لوگوں نے آپ کو فالو کیا, لیکن آپ نے اس کے بعد جو کچھ کیا اس کی وجہ سے آپ کا پولیٹیکل کریئر بڑھ گیا. یہ نہیں ہے کہ ریوائیو نہیں ہو سکتا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سیاسی جو کریئرز ہوتے ہیں نا اس میں ڈاؤن فالز آتے ہیں لیکن دوبارہ رائز بھی ہوتا ہے. نواز شریف آپ کے سامنے اگزامپل ہے. 2017-18 کے اندر ملک کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی تھی نواز شریف ختم, واپس آئے, آ گئے. آج عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے ختم شود, عمران خان بھی واپس آ سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایک یہ سب کچھ ہوا بھی ہے, مجھے ایون دو انہوں نے میرے بارے میں بھی بہت ٹویٹس کی, مجھ سے بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا, لیکن میں پھر بھی جو ہے میرا کوئی پرسنل پھڈا ان سے ہے نہیں. میں شیر افضل مروت صاحب کو پھر یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ری ٹیون کریں اور ری ٹیون کر کے ری لانچ کریں. ایسی بات نہیں ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ فالوور ہیں پارٹی کے, صرف تھوڑا سا آپ کو ری برانڈ کرنے کی اور اپنے نظریات پہ تھوڑا سا ایک نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, پھر سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.